اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. پشاور میں پھانسی گھاٹ تھا, آپ کو کراچی سے ٹرین میں بٹھایا گیا. بعض لوگوں کو پشاور میں پھانسی دی جاتی ہے, بعض کو لاہور میں ہوتا ہے نا, لاہور کا مجرم ہے, یہ ملتان کا ہے, یہ وہاں جیل میں ہو, تو لاہور فرض کر لیتے ہیں, اس کے اسٹیشن مجھے یاد ہیں. لاہور کے جیل میں آپ کو پھانسی دی جانی ہے. پھانسی کے بعد کیا ہوگا؟ آپ مر جاؤ گے, یہی ہوگا نا. اب یہاں لے کے جا رہے ہیں آپ کو, کراچی میں بٹھایا آپ کو, اور پہنچنا کہاں ہے آپ نے؟ آپ کو بتایا کہ جیسے ہی لاہور میں آپ اتریں گے سیدھا پھانسی گھاٹ میں جا کے آپ کو ہینگ کر دیا جائے گا, لٹکا دیا جائے گا, اور آپ کا انا للہ ہو جائے گا. لیکن ابھی نہیں لٹکا رہے, ٹھیک ہے, تو آپ خوش ہیں کہ یار ابھی الحمدللہ میں بچا ہوا ہوں, لیکن لاہور پہنچتے ہی لٹکا دیا جاؤں. اب ٹرین یہاں سے چلنا شروع ہوئی, حیدرآباد پہنچی. آپ کو بتایا کہ درمیان میں 6 اسٹیشن آئیں گے. کتنے اسٹیشن آئیں گے؟ 6 اسٹیشن آئیں گے. جہاں ٹرین رکے گی وہاں چائے پانی کا انتظام ہوگا. اب پہلا اسٹیشن آیا حیدرآباد کا, آپ مٹھائی بانٹ رہے ہو, پہلا اسٹیشن آ گیا بھائی, مبارک ہو. پہلے سے ٹھا 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 پہلا اسٹیشن. بتایا ہر 2 گھنٹے بعد ٹرین رکے گی, یا ہر 18 گھنٹے, کم سے کم 18 گھنٹے آج کل لگتے ہیں, 6 یا 18 گھنٹے, ہر 3 گھنٹے کے بعد ٹرین کا اسٹے ہوگا. ٹرین چھوڑو, ڈائیو پہ آ جاؤ یار. تو کراچی سے ڈائریکٹ لاہور جا رہی ہے, فرض کرو 18 گھنٹے کا سفر ہے, اور ہر 3 گھنٹے بعد, جب میں نے ڈائیو میں سفر کیا تو 3 گھنٹے بعد ہی اسٹے ہوتا تھا, اب پتہ نہیں شاید اسکیجول چینج ہو گیا ان کا. 3 گھنٹے بعد اسٹے ہوگا, تو 3 گھنٹے کے لحاظ سے 6 اسٹیشن درمیان میں 6 دفعہ اسٹاپ آئے گا. ڈائیو کا جو اسٹاپ کرے گی وہ کم سے کم 6 دفعہ اسٹاپ کرے گی. آپ بیٹھے, آپ کو پتا ہے بھائی جہاں میں لاہور میں اترا تو میری زندگی کے ایام ہوئے ختم. اب پہلا جب ڈائیو نے اسٹے کیا, پہلا جو اڈا آیا, پہلا جو ڈائیو کا اسٹینڈ آیا, وہاں پر اتارا, 3 گھنٹے آپ کے مکمل ہو گئے. آپ نے کہا چوتھا گھنٹہ شروع ہو رہا ہے, ہاں ہاں ہاں, ٹھا 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 ٹھا, 3 کمپلیٹ ہو گئے, اب چوتھا, یعنی پہلا اسٹیشن ختم, اب اگلا شروع ہونے کی خوشی میں ٹھا 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 ٹھا. شراب بھی پی رہے ہو, ناچ بھی رہے ہو, انجوائے بھی کر رہے ہو. ہیپی نیا اسٹیشن, ہیپی نیا نیو اسٹینڈ. تو لوگ کہیں گے نا بھائی تو لگتا ہے موت کے خوف سے تو باولا ہو گیا ہے, تو کیا ہو گیا تیری. بعض دفعہ آدمی پر اتنا خوف ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو خوف سے ہنس رہے ہوتے ہیں کیونکہ دماغ الٹ جاتا ہے ان کا. حقیقت ہے یہ, جب بہت زیادہ خوف ہوتا ہے نا آدمی کے جو نروس سسٹم ہے وہ سارا آؤٹ ہو جاتا ہے, وہ بریک ہو جاتا ہے, اور آدمی الٹی باتیں کرنا. غم میں بھی بہت بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا, بہت غم ہوا, شوق لگا, ہنسنا شروع کر دیا انہوں نے, تو یہ خطرناک ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو رلاؤ, ایسے مریضوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں رلاؤ ان کو, کیونکہ بھائی غم ہے تو رونا چاہیے نا, ہنس کیوں رہا ہے یہ. تو اس سے بڑا پاگل ہے یہ جو نیو ایئر منا رہا ہے. اچھا اب اگلا اڈا آیا, پہلا آیا نا تو آپ نے مٹھائی اور انجوائے اور ٹھا ٹھا کلابازیاں کھائیں اور زبردست جھنڈیاں لگائیں, بتیاں لگائیں. کوئی مولوی بیٹھا ہوا تھا وہاں, اس نے بولا بس تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, تو موت کے قریب ہو گیا ہے, تو پھانسی گھاٹ پہ جا رہا ہے, تو وہاں تو چھولے کھلکانے توڑی جا رہا ہے, تو وہاں پہ تیلے وہاں دال چاول کا انتظام تھوڑی ہے, تو مرے گا ابھی. تو وہ کہتا ہے ابے یار ایک تو یہ مولوی لوگ نا انجوائے نہیں کرنے دیتے لائف کو یار, ان کو کیا, ہم اگر ناچ لیتے ہیں نئے سال پہ یا نئے اڈے پہ یا مٹھائی کھلا رہے ہیں, تھوڑا سا انجوائے کر رہے ہیں, تھوڑا سا ہلا گلا ہو رہا ہے, ہیپی کہتی ہے, تو ان مولویوں کو پتہ نہیں کیا خشک ہے, بس 4 شادیوں میں ہی کہتے ہیں انجوائے ہے, باقی تو کسی چیز میں نہیں ہے. یہ پاگلوں کی طرح 4 شادیاں کرو, بچے پیدا کرو, اسی کو انجوائے کرو. یہ کیا انجوائے ہے یار؟ انجوائے تو یہ ٹھا 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 ٹھا. تو مولوی آپ پہ ہنسے گا, بولے گا تیری مرضی ہے بھائی, تیری مرضی ہے. میں تو تجھے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا تو خیال تھا کہ دماغ یا تو الٹ گیا ہے, تو تیری کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, گھوم گئی ہے. تو وہ کہہ کہ چلو کھوپڑی گھومی ہے صحیح ہے, لیکن انجوائے کر رہا ہوں نا, تو کیا خوش ہونے کے لیے بھی کوئی لاجک چاہیے. تو اس سے مولوی کوئی عقل مند ہوگا, وہ کہے گا دیکھ بھائی عقل کا تقاضا ہے کہ چونکہ تو موت کے قریب ہو رہا ہے نا, موت کے قریب ہو رہا ہے, تو اگر تو غیر مسلم ہے تو الٹا ناچ, سیدھا ناچ, شراب پی. ہم تو کہتے ہیں تو پھانسی سے پہلے بھی کافی پی کے انجوائے کرتا ہوا مر. اچھا ہے, تجھے انجوائے کرنے کے لیے کوئی لاجک نہیں چاہیے, بھلے تو اس کی لاجک بنتی نہ ہو خوش ہونے کی,
لیکن تو غیر مسلم کو کوئی لاجک نہیں چاہیے, وہ کہہ رہے خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ خوش ہو سکتا ہے. چلو پھانسی کے پھندے پہ جا رہا ہے تو وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یار چلو غم کے موقع پہ اگر خوش ہو کے جاؤ تو اچھا ہے نا, ٹینشن لے کیوں. لیکن جب مسلم ہوگا نا, مسلم ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ مولوی اس کو سمجھائے گا کہ دیکھ تو موت کے قریب ہو رہا ہے, تھوڑا سا اللہ اللہ کر لے, تھوڑا سا کیا کر لے, ساری زندگی جو تو نے بدماشیاں کی ہیں جس کی وجہ سے بھی تجھے پھندے پہ لٹکانے لے کے جا رہے ہیں, اتنے لوگوں کے خون کیے ہوئے, توبہ کا ٹائم ہے, استغفار کر لے, توبہ کر لے, جو لوگوں کے قرضے لیے ہوئے ہیں واپس کر دے. جیسے ہم چاہتے ہیں اب لٹکنا تو ہے تو نے, لیکن دنیا میں تو تیرا بیڑا غرق ہو گیا, وہ ٹھکانہ تیرا اچھا ہو جائے. اول تو کوئی غیر مسلم بھی عقل مند ہوگا نا, وہ کہے گا جو آخرت کو نہیں مانتا وہ بھی کہے گا یار یہ خوش ہونے کا موقع ہے نہیں, مصنوعی خوشی ہے. وہ بھی کہے گا یار کسی اور بات پہ خوش ہو جاؤں گا میں, یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن مسلمان کا تو کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے. اب اگلا اڈا آیا, 3 گھنٹے پھر پورے ہو گئے, پھر آپ ٹھا 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 کر رہے ہو, اور بالکل اب لاہور پہنچنے میں صرف 3 گھنٹے رہ گئے تو آپ خوشی سے باولے ہو گئے, بالکل پاگل ہو گئے آپ خوشی میں. او بھائی اب تو انجوائے کرو, 60ویں سالگرہ بھی لوگ منا رہے ہیں, 90 سال کا ہوتا ہے تو بھی کیک کاٹ رہا ہوتا ہے سالگرہ کے. تو بالکل یہی کام ہو رہا ہے کہ آپ جو ٹائم لے کر آئے تھے قبر کے آپ قریب ہوتے جا رہے ہیں. ہر سال یہ ایک ڈائیوو کے اڈے کی طرح ایک اڈا ہے, ہر سال ختم. کسی کے بارے میں اللہ نے لکھا ہوا ہے 2030 میں مرے گا, کسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے 2035 میں مرے گا, کسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ 2040 میں. میرا خیال ہے ہم میں سے اس وقت کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو 3000 میں مرے گا جا کے, اس سے پہلے سب کا انا للہ ہو چکا ہوگا. یہاں تک کہ جو آج بچہ پیدا ہو رہا ہے نا, شاید 2030 تک وہ بھی زندہ نہ رہے, 3000 تک وہ بھی زندہ نہ رہے. تو اب جیسے جیسے آپ کا یہ اسٹیشن ختم ہو رہا ہے تو آپ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں.